اس پارے میں 3 صورتیں ہیں: سورہ زمر کا بقیہ حصہ، سورہ مومن مکمل اور سورہ حامیم کا زیادہ تر حصہ۔ سورہ زمر کا بقیہ حصہ، اس حصے میں 2 اہم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات توبہ کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو امید دلاتے ہیں کہ چاہے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ چاہے تو سب گناہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ دوسری بات قیامت کا حال۔ فرمایا کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین کی ہر چیز بے ہوش ہو جائے گی، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اب لوگ جو ہیں وہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے اعمال کا انجام دیکھیں گے۔ سورہ مومن، اس سورت میں بھی 2 اہم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات حوامیم 7۔ قرآن کریم میں 7 صورتیں ایسی ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، انہیں حوامیم 7 کہا جاتا ہے۔ ان میں پہلی سورہ مومن ہے۔ دوسری بات، ایک مومن کا واقعہ۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس کی قوم میں سے ایک مومن شخص نے سب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اور اللہ سے ڈرو، مگر انہوں نے بات نہ مانی۔ فرعون نے تکبر میں آ کر کہا کہ ایک اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کہاں ہے۔ اس غرور کا انجام یہ ہوا کہ وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا۔ سورہ حامیم سجدہ۔ اس صورت میں بھی 2 اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مضمون قوم عاد اور قوم سمود کا انجام۔ قوم عاد اپنی قوت، شان و شوکت اور بلند عمارتوں پر گھمنڈ کرتی تھی، مگر جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی اختیار کی تو ایک ہولناک تیز آندھی نے انہیں ایسا نیست و نابود کیا کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اس طرح قوم سمود نے بھی سرکشی اور تکبر کا راستہ اپنایا تو ایک دہشتناک چیخ نے انہیں پل بھر میں ختم کر دیا اور ان کی بستی ویران ہو کر رہ گئی۔ دوسرا مضمون استقامت کی فضیلت۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لا کر ثابت قدم رہتے ہیں ان کے لیے نہ خوف ہے نہ غم، ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے اور دنیا آخرت میں اللہ کی حفاظت ہے، اور سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اس بارے میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس لیے کبھی بھی توبہ سے نا امید نہ ہونا، اور نجات ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان پر ثابت قدم رہے اور دوسروں کو بھی بھلائی کی دعوت دی۔ اے اللہ، ہمیں سچی توبہ کرنے، ایمان پر قائم رہنے اور تیری رحمت کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔